اختیار کر گیا ہے کہ کوئی مذاکرات جو ہے پی ڈی ایم سے یا پی ایم ایل این سے بیک ڈور چینل پہ جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور مارچ اپریل میں کوئی الیکشن کا جو ہے اس کے اوپر کوئی سلسلہ جو ہے وہ راضی نامہ ہو رہا ہے۔ یہ جس طرح پی ٹی آئی کا باقی پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی سچ سے کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے۔ قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی رابطہ تک بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کو کیٹیگوریکلی ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے جھوٹ کے، جس طرح عمران خان سے لے کے نیچے تک سارے لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کا یہ میں ایک تو اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا میں ایک اور معاملہ جو ہے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، اس میں اور بھی وزراء تھے، جس میں توشہ خانہ کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر غور کرنے کے لیے اور اس کے متعلق جو ریکمنڈیشنز ہیں کہ آئندہ توشہ خانے کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک فریم ورک جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز تھی۔ اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ حکومت کو بھجوا دی ہوئی ہے کہ توشہ خانہ میں سے کوئی چیز جو ہے حکمران جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتے۔ آئندہ سارے کے سارے جو تحائف ہیں جو باہر کے ملکوں سے ملیں گے تو سرکار کی ملکیت ہوں گے، اور ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ سرکار ان کو چاہے تو آکشن کر کے کسی ایسے ادارے کو جس کے کریڈینشلز جو ہیں اباؤ بورڈ ہوں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، یا کسی تعلیمی ادارے کو یا کسی اور ادارے کو۔ یہ حکومت کی سوادید ہوگی، اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے اس کی پروسیڈز جو ہیں جو یا جس طرح اس وقت ایز اے اسپیک جو راہداریاں ہیں، کوریڈور جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے، اس میں جو جتنے بھی تحائف پچھلے 6-7 مہینے میں وزیر اعظم سے ملے ہیں وہ وہاں پہ ایک ویل گارڈڈ شو کیسوں میں جو ہے ان کو پڑے ہوئے ہیں، ملکوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور جس کو ملے ہیں ان کا بھی ساتھ نام لکھا ہوا ہے۔ یہ روز اول سے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو جو تحائف ملے ہیں انہوں نے اس شو کیسوں میں جو ہے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی کسی کے لیے بھی جو ہے پروسیجر کے تحت جو ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکسیس جو ہے پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور وہ ایگزامن کیے جا سکتے ہیں۔ اور آئندہ کے لیے جو پالیسی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی 20% یا 50% یا جو بھی ہے جمع کر کے تو کوئی تحفہ جو کسی فارن ملک سے قیمتی تحائف جو ملتے ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک پالیسی حکومت کے سامنے رکھی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اس کو جس طرح ریکمینڈ کیا گیا ہے اس طرح اس کو منظور کر لیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے عمران خان نے جو
اس کے سلسلے میں کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کل فیصلہ آیا ہے، جو انہوں نے مار داڑ کی ہے اس سلسلے میں، اپنی ذاتی دولت کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے ان کو بیچ کے، اور اس الزامات کی روشنی میں یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ عمران خان جیسے جب حکمران آ جاتے ہیں تو اگر کسی قسم کے دروازے تھوڑے سے بھی کھلے ہوں تو وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ چور چپاٹ دروازہ کھول کے پھر مار داڑ شروع کر دیتا ہے اور ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر تحائف بکتے ہیں، تحائف کو تحائف نہیں سمجھا جاتا، وہ کاروبار سمجھ کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، F7 کی دکانوں کے اوپر جو ہے جا کے بیچے جاتے ہیں، یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں۔ میں یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو قطعی طور پہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ الیکشن ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اگلے ماہ جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ قانون اور آئین کے مطابق آنے والے دنوں میں جو ہے جب بھی الیکشن ڈیو ہے، میرے خیال اگست میں ڈیو ہے، اس پہ الیکشن ہوں گے۔ میں یہ ضروری ہو گیا ہے کی حیثیت سے جو ہے اب انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا، کوئی اس کو واچ لسٹ پہ یا اس پہ کوئی بندشوں کا جو ہے اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ کامیابی جو ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاک افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ہے۔ انہوں نے ایک سیل بنا کے اس چیز کو ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی پرسو کیا، اور حالات موزوں بنائے جس کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے نکالا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو قانونی جو لیجسلیشن ہوئی اسمبلی کے اندر، اوریجنل جو ڈرافٹ تھے، میں اینی گواہ ہوں، کل کا سوشل میڈیا میں کوئی پی ٹی آئی کنفیوژن بلانے کی کوشش کر رہی ہے، بعض ایسی چیزیں تھیں جو نیب کے قوانین سے بھی زیادہ سخت، مثلا کہ 6 مہینے جو ہے عاملہ کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ جو لیجسلیشن ہے اس کے تحت جو ہے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے اور اس کو ضمانت کا بھی حق نہیں ہوگا۔ اس طرح کے ایک اور کوئی شکایت تھی جس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا، اسمبلی کے باہر بھی، اسمبلی کے باہر اندر بھی اور اسمبلی کے باہر۔ میٹنگیں جو ہے وہ حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے فوج نے ارینج کی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کمیٹی روم نمبر 5 میں یہ میٹنگیں ہوئیں، اس کے علاوہ اور بھی لوکیشنز پہ یہ میٹنگیں ہوتی رہیں، اور الٹیمیٹلی جو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس لیجسلیشن میں جو جن کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا، وہ شکیں نکالی گئیں اور وہی شکیں رکھی گئیں اور وہی ریکوائرمنٹ پوری کی گئی جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ عمران خان کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ان قوانین کے ذریعے اپوزیشن کو جو ٹارگٹ کرے، وہ ریکوائرمنٹس جو ہے اس میں نکالی گئیں اور ایک بیلنس جو ہے قانون بنایا گیا، جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے پاک افواج کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو 8-9 چیزیں جو رہ گئی ہوئی تھیں ان کو پرسو کیا ود ان دا کنٹری، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ یا جو ممالک جو ہے اس سلسلے میں جن کی امپورٹنس تھی ان کے ساتھ لابنگ کر کے پاکستان کو الحمدللہ اس لسٹ سے نکالا۔ اس لیے جہاں کریڈٹ جانا چاہیے وہیں کریڈٹ پلیس کرنا چاہیے۔ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جو ہے اس میں رکاوٹیں، اپوزیشن نے صرف رکاوٹ اس حد تک کی کہ یہ قانون کا غلط استعمال جو ہے، جس طرح نیب کا قانون استعمال کیا گیا اپوزیشن کے خلاف۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ
نیب جو تھی وہ فوج کا کہنا مانتی تھی، ہمارا کہنا تو مانتی نہیں تھی. تو نیب نے فوج کی ہمارے ساتھ کیا مخاصمت تھی کہ انہوں نے صرف پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا، باقی کسی اور پارٹی کے. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ شہادت ہے کہ ان قوانین کو، نیب کے قوانین کو، اس کے بعد نیت تھی کہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین بھی جو ہیں، عاملہ جو ہے اس کو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. رات کو جو ہے ایک بریف سا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پیغام جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھی دیا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو جن کی وہ خود اپنے جو ماضی میں جو ارشادات ہیں ان کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی آئین نہیں توڑا. آئین تو انہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پیش ہوئی تھی، آئین اس رات بھی انہوں نے توڑا. اور اگر سپریم کورٹ انٹرونشن نہ کرتا تو انہوں نے تو غیر آئینی طور پہ اسمبلی جو ہے توڑ دی ہوئی تھی. اسمبلی کی جو ہے ریزمپشن یا اس کی بحالی جو ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا. اور اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے کریکٹ کیا. اپنی بے گناہی کے متعلق وہ کل بہت سے باتیں کر رہے ہیں. میں یہ تھوڑا سا ایک کلپ جو ہے میرا 20-25 سیکنڈ کا ذرا سنائیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے یہ تو سزا ہوتی ہے. اور مائک کے پاس کر دیں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو جب آپ کسی کو نااہل کرتے ہیں نا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس نے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے آج چلیں وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں اس نے کچھ تو کیا ہوتا ہے. وہ واردات انہوں نے کی ہے تو کل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف کیا ہے، جو نااہلی کا فیصلہ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ میں آپ سن لیں، مجھے اس میں کوئی سبسٹریکشن یا ایڈیشن کرنے کی. کل انہوں نے کہا جی کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلے. ایک پشتوں میں وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ساری کی ساری جو گفتگو ہے پرویز خٹک صاحب کی گفتگو آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے. سارے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی، بلوچستان، پنجاب، سندھ سب ملا کے 30 سے 32 ہزار آدمی باہر نکلا. اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یہ حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یہ سارے کا سارا جو ہے بانڈا آلریڈی پھوٹ چکا ہے. آج سے نہیں بلکہ اس کو 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. حقیقی آزادی کے متعلق یا امپورٹڈ حکومت کے متعلق جو انہوں نے ایک فراڈ جو ہے ایک سٹوری جو بنائی تھی وہ سب کے سامنے آلریڈی آ چکی ہے. یہ میں کل ان کے جو 3 منٹ کا یہ 4 منٹ کا ایک تھا اس کی طرف ریفر کرتا ہوں. جو حالات آئندہ آنے والے چند دنوں میں انفولڈ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں جس طرح توڑ پھوڑ شروع ہوگی، اور سب سے پہلے ان کو چودھری پرویز الہی کا خیال کرنا چاہیے. چودھری پرویز الہی جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں نہیں ہوگا کہ عمران خان کی جو کل کا فیصلہ آیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ان کی پوزیشن ہوگی وہ چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑا رہے. تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں
کہ پنجاب اسمبلی والا سلسلہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے جو حالات آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے بارے میں نہیں ہوں گے اور وہ اور پناہ گاہیں ڈھونڈیں گے, نئے الائنسز بنیں گے, نئی ارینجمنٹس جو ہیں طے ہوں گی. تو یہ ان کا اگر خیال ہے کہ حالات جو ہے ان کی مرضی کے مطابق رہیں گے تو انہوں نے جس طرح جھوٹ کا سہارا لیا ہے پچھلے چند ماہ کے اندر, جھوٹ کے بعد جھوٹ, جھوٹ کے بعد جھوٹ جو ہے, تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ 15 دن, مہینے, 1.5 مہینے, 2 مہینے کی بات ہے. ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی. جو شک یا شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے حالات جو ہے جس طرح انفولڈ ہوں گے, حالات جس طرح سامنے آئیں گے آپ کے, اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش یا کسی قسم کے جس طرح وہ آسرے ڈھونڈتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو باہر زبان بولتے ہیں, پبلک کے سامنے زبان بولتے ہیں, اس میں کیا کہتے ہیں, اور اندر بیٹھ کے پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ترلے منتیں کرتے ہیں علوی صاحب کے ذریعے, اس میں کبھی 3 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں, کبھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فلاں بندہ نہ ہو باقی جو ہے جس کو مرضی چیف بنا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ادارے کے لیے جو اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت بھی جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ادارہ قربانیاں دے رہا ہے. شہادتیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں اور ان کی ایک روٹین, ایک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے 3 سال کے بعد جو وقت آتا ہے, پچھلے 75 سال میں بہت دفعہ آیا ہے, اس کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے, پر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہر چیز جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اور یہ سارے کا سارے سلسلے جو ہے نا عوام کے سامنے آ جائیں گے. یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے, کل کا جو فیصلہ ہے, اس کے متعلق بھی کہا جاتا رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں ہوگا. اب کہا جا رہا ہے جی ہم اپیل میں جا رہے ہیں. میں قانون اور آئین کے مطابق جو کارروائی ہیں, میں تھوڑے سے اور کلپس جو ہیں میں یہ آپ کو جو آپ کے سربراہ ملک کے وہ ایماندار ہو, یہ تو آپ کو اس پر کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے میں بھی چاہوں پاکستان کی تو میں بھی ہوں نا. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز جو ملک سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹیرینز عمران خان بھی اگر نہیں فٹل ہوتا اس کے اوپر, چلا جائے, ملک بچ جائے گا. اگر میں 62-63 میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں, لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. ادارے تباہ کرے گا تو کون تباہ ہو جائیں گے انٹرویو سے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں 62. آپ پر بھی یہ دعا اللہ کرے گا بس یہ 62 ہونا چاہیے. قانون صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے زیادہ آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. یا تو آپ فرشتے بٹھا دیں اسمبلی میں تو وہ شاید ہو جائیں, انسانوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. سب پھنس جاتے ہیں اسمبلی میں کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو نہیں بھیجوں گا جب تک دنیا اس کی اصلیت نہ پہچانے.
ہو گیا عمران خان کے اوپر جو ہے اس کی اصلیت جو ہے سامنے آ گئی. اور جو 62 63 کا کل سے جو بین یا رونا ڈالا ہوا ہے، آپ شہادات جو ہے عمران خان صاحب کے 62 63 کے متعلق یا صادق امین کے متعلق یا اس سارے پروسیس کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا میں نے سڑک بنائی ہے، آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے انہوں نے کہا میں سڑک بنائی ہے. اب ترقیاتی کاموں میں پیسے ترقیات اب وہ نہیں ہے، اب پیسے جو ہیں وہ ان کے ایسٹس میں شو ہوئے ہیں. جو کل فیصلہ آیا ہے اس میں پیسے ان کے ایسٹس میں شو ہوئے ہیں. تحفہ قبول کر لینا، رکھ لینا، جو پرائس اس کی جو فکس ہے فارمولے کے تحت وہ دے کے رکھ لینا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کو بیچ کے پھر اس کے پیسے ادا کرنا ایک اور بات ہے. یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے بھی، بعض نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے ٹور ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ جانے والے گورنمنٹ آفیشلز نے تحفے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اپنے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے اور ان کے جو سیاسی ساتھی ساتھ جو گئے ہوئے تھے انہوں نے تحفے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سبارڈینیٹ آفیسر جو ہے، ایک سیکرٹری جو ہے یا ایک سفیر جو ہے، وہ تحفہ جو ہے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں حکومت نے یہ تحفہ دیا ہے، میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا، اور پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا. یہ بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ابھی بہت کچھ آنے والا ہے. ابھی تو فارن فنڈنگ جو ہے وہ جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا فارن فنڈنگ کے متعلق جو الیکشن کمیشن کا، اس کے علاوہ جو کچھ یہ سامنے آنے والی ہیں وہ حیران کن ہے ان کے متعلق کہ کتنا بڑا وارداتیہ جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم بن گیا. بدقسمتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل ہوا ہے. یہ چیزیں ساری کریکٹ ہو رہی ہیں، کریکٹ ہوں گی آنے والے دنوں میں. اور یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا خمیازہ ہم نے خاصا بھگت لیا ہے. اگر میاں نواز شریف جو ہے اس کو ایک خیالی تنخواہ کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ایدر دے ہاتھ گلے دے اندر سے جسے پڑھایا گیا ہے، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے. وہ یہ جو کل کا جو فیصلہ ہے اور آنے والی جو چیزیں جو سامنے آنے والی ہیں، یہ تو ابھی ابتدا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا. آپ لوگ کو سوال کرنا چاہتے ہیں ساتھی جو ہے آپ ہمارے، میں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. پرویز الہی صاحب رات نہیں سی کٹی ساڑھے تعمیم بھی ہوئی ہیں. آئین اور قانون کو، اور آئین کے قانون اور قانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ ریڈ لائنیں ہیں. افراد ریڈ لائن نہیں ہو سکتے. افراد کو دوام نہیں ہے، ملک کو دوام ہے. ملک کے جو ادارے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق جو ادارے جو قائم ہوئے ہیں وہ ریڈ لائن ہے. افراد قطعی طور پہ ریڈ لائن ہے. کوئی فرد جو ہے ریڈ لائن نہیں ہے. وطن اور وطن کا آئین جو ہے اور آئینی ادارے جو ہے ریڈ لائن. عمران خان صاحب کو اس کے میں اس میں اسپیکولیشن کرتا تو ٹھیک نہیں لگتا ہے پولیٹیکل ورک کی اس کے سے. لیکن قانون کا جو ہے اب پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. کل آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہے عدالتوں کے سامنے بھی جائیں گے. مزید مواد جو ہے ان کے سامنے، اس سے بہت زیادہ مواد ان کے سامنے آنے والا ہے. ان کے بہت سے ساتھی جن کے نام جو ہے پبلک جانتی نہیں ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، جن کے ذریعے جو ہے پیسہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے. خیرات کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، جو شوکت خانم ہسپتال کے لیے پیسہ آیا وہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. یہ بڑی واضح بات ریکارڈ میں آ چکی ہے. آپ جانتے ہیں، لوگوں کی اسٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں کہ ہم نے پیسے جو ہے شوکت خانم کے لیے بھیجے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹنٹ سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بیان بھی دیا کہ کبھی میری یادداشت میں نہیں ہے، مطلب مجھے معاف کرے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ بھی جب فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلے تو قانون بن جاتے ہیں، جورسپروڈنس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا یہ جو اس آج حالات ہیں ہمارے وطن کے، اس میں سب نے اپنا میں حصہ ڈالا ہوتا ہے. سب کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ریپیئر میں، اس کی مرمت میں، اس کو اس عمارت کو دوبارہ جو ہے
आइन और कानून के मुताबिक खड़ा करने में जो है ना अपना हिस्सा है।